وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن أبي شيبة حيث قال فلينادي أعينوني عباد الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمير المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت رضانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى الكرام بالكريم بارك وسلم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، آج کا جو موضوع منتخب ہے یہ چند عناوین پر مشتمل ہے. پہلا عنوان ہے اولیاء اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مدد مانگنا کیسا. دوسرا عرس، نیاز، فاتحہ کا ثبوت. یہ تینوں نام الگ الگ ہیں لیکن مقصد تینوں کا ایک ہی ہے. تو انہی پر کلام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم کما حقو اس موضوع کو نبھانے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، اولیاء اللہ سے مدد مانگنا یعنی اللہ کے دوستوں سے مدد مانگنا. جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان سے مدد مانگنا کیسا. تو ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. آقا علیہ السلام نے اس سلسلے میں کیا عقیدہ عطا فرمایا. جو عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملے گا بلا شبہ وہ عقیدہ کبھی انسان کو گمراہ نہ کرے گا اور نہ ہی اس کے ایمان کو چھیننے کا سبب بنے گا. دیکھیے حدیث پاک مصنف ابن ابی شیبہ 15واں حصہ صفحہ 345 حدیث نمبر 30,339. اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ان للہ ملائکۃ فضلا سوى الحفظہ یکتبون ما یسقط من ورق الشجر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حفاظت کرنے والے فرشتوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ زائد فرشتے ہوتے ہیں جو جنگلات وغیرہ میں درخت سے اگر پتے گر جائیں تو ان پتوں کو لکھ لیا کرتے ہیں کون پتا گرا کون نہیں گرا. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا أَصَابَتْ أَحَدُكُمْ عُرْجَةٌ فِي سَفَرٍ. تو آقا ارشاد فرماتے جب تم میں سے کسی آدمی کو کسی سفر میں پریشانی لاحق ہو جائے، کوئی مصیبت درپیش ہو جائے، فَلْيُنَادِي تو اسے پکارنا چاہیے اعینونی عباد اللہ رحمکم اللہ، اے اللہ کے نیک بندو میری مدد کرو. تم میری مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے نیک بندوں سے مدد مانگنے کا ذہن دیا کہ نہیں؟ یہ حدیث پاک میں آ گیا، صراحتاً حدیث پاک ہے. تو اللہ والوں سے مدد مانگنے کا ذہن جب آقا علیہ السلام نے دے دیا تو اب اس کی مخالفت کرنا بلا شبہ آقا علیہ السلام کی مخالفت کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی مخالفت کرنا ہے. عام طور سے وہ آیات جو کفار کے معبودان باطلہ کے بارے میں نازل ہوئی ان کو چسپا کیا جاتا ہے اللہ والوں کے اوپر کہ کہا گیا معبودان باطلہ وہ ہے کہ جو نفع نقصان کو کچھ نہیں پہنچا سکتے، کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے. اہل سنت والجماعت کا بھی یہ عقیدہ ہے. اور کیوں یہ عقیدہ نہ ہو جبکہ قرآن نے عقیدہ دیا کہ پتھر کیا فائدہ پہنچائے گا، یہ کسی کام کا پتھر نہیں. آدمی جب چاہے اس کو توڑ سکتا ہے، جب چاہے پھوڑ سکتا ہے. تو وہ نفع نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے جس کو ایک مخلوق توڑ سکتی ہے. اور معبود وہی کہ جس کو مخلوق نہ توڑ سکے، حتیٰ کہ مخلوق دیکھ بھی نہیں سکتی سوائے آقا علیہ السلام کی. بہرحال
تو اس حدیث میں صراحتاً یہ بات بتائی گئی۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف دوسرا حصہ صفحہ 197 کی حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جن کی بینائی ختم ہو گئی تھی، نابینا ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ آنے کے بعد انہوں نے کہا ادعو اللہ یعافینی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں اللہ سے مجھے عافیت مل جائے، مجھے سکون مل جائے، میری نابینائی ختم ہو جائے، میں بینا ہو جاؤں۔ آقا نے ارشاد فرمایا ان شئت دعوت و ان شئت صبرت، آقا نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو دعا کر دوں اور اگر تم چاہو تو صبر کرو، فہو خیر لک، تو صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا قرب آخرت میں عطا فرمانا چاہتا ہے تو دنیا میں پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کرو، تو صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ہو جائے کچھ کرم۔ فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ وَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيَدْعُو بِهَذِهِ الدُّعَاء، آقا علیہ السلام نے ان سے حکم دیا کہ جاؤ وضو کرو، اچھے سے وضو کرنا اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنا۔ دعا کے الفاظ یہ اور اس کا ترجمہ قابل غور ہے۔ حضور نے فرمایا دعا پڑھو اللہم انی اسألک واتوجہک الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضی لی اللہم شفعہ فی۔ چنانچہ حضور نے فرمایا دعا کرو جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اللہم اللہ انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ، اور تیرے نبی کے ذریعے سے تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، جو تیرے نبی آقا علیہ السلام ہے، رحمت والے نبی ہیں۔ یہ کہا، اس کے بعد کیا کہا انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی، اس کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اس حاجت میں متوجہ ہو رہا ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کے ذریعے سے اس حاجت میں متوجہ ہو رہا ہوں، تقضیلی، میری حاجت کو مکمل کر دیا جائے، میری حالت پوری کر دی جائے۔ اللہم شفعہ فی، اے اللہ میں نے نبی کا وسیلہ لگایا، نبی کی شفاعت اے اللہ میرے حق میں قبول فرما۔ یہ حدیث ہو گئی، اتنی بات خالی اتنا ذہن دیا تھا، لیکن اسی حدیث کو جو معجم صغیر کے اندر نقل کیا گیا وہاں پہ پڑھیں گے ایک دم صاف غیر اللہ سے مدد مانگنا واضح ہو جائے گا، ایک دم واضح، کیونکہ معجم صغیر پہلا حصہ صفحہ 183 184 کے اندر ہے، وہی عثمان ابن حنیف سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں ایک شخص حضرت عثمان ابن عفان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بار بار آتا جاتا تھا، بار بار آتا جاتا تھا، کوئی ضرورت تھی۔ وَكَانَ عثمان لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہے تھے، دیکھ بھی نہیں رہے تھے، بار بار آتا جاتا، نہ توجہ دیتے نہ دیکھتے۔ ایک دن ان کی ملاقات حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی۔ حضرت عثمان ابن حنیف سے اس کی شکایت کی کہ میں جاتا ہوں خلیفہ وقت کے پاس، لیکن وہ میری طرف توجہ نہیں فرماتے، نہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان ابن حنیف نے فرمایا جاؤ وضو خانے پر وضو کرو، پھر مسجد نبوی میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھو، مسجد نبوی میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھو، پھر یہ کلمہ کہو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک فیقضی لی حاجتی وتذکر حاجتک۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عثمان ابن حنیف جاؤ وضو خانے پر، اچھے سے وضو کرنا، پھر مسجد نبوی میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنا، پھر یہ دعا پڑھنا جو میں نے سنا یہ بھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کہنا اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت والے نبی ہیں ان کے ذریعے سے متوجہ ہوتا ہوں۔ بس اب اس کے بعد دیکھیں کیا کہا، یا محمد، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عثمان غنی خلیفہ وقت ہیں، آقا علیہ السلام ظاہراً پردہ فرما گئے، ان کے زمانے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں
اور کہہ رہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اتوجہ بک الی ربک، اے آقا علیہ السلام ہم یقیناً آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام پردہ فرما گئے، پھر بھی آقا علیہ السلام کے ذریعے سے رب کی بارگاہ میں متوجہ۔ اس کے بعد آپ جب میں رب کی بارگاہ متوجہ ہو رہا ہوں آپ کے ذریعے سے فیقضی لی حاجتی، تو پروردگار میری حاجت کو میرے واسطے مکمل فرمائے گا، وتذکر حاجتک۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عثمان ابن حنیف نے فرمایا جب وہاں پہنچنا یہ دعا پڑھنا، دعا میں آقا علیہ السلام کے ذریعے سے ہے کہ نہیں آنا، اور اپنی حاجت کو ذکر کر دینا، پھر سویرے آنا، میں تمہارے ساتھ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں چلوں گا۔ چنانچہ وہ ارشاد فرماتے ہیں گئے، جیسا کہ حضرت عثمان ابن حنیف نے کہا تھا ویسے ہی کیا۔ پھر دروازے پہ آیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو واچ مین ہوتا ہے نا، گیٹ کیپر، بواب جس کو کہا جاتا ہے، دربان، تو دربان باہر آیا اور آنے کے بعد ڈائریکٹ حضرت عثمان ابن حنیف نے جس شخص کو تعلیم دی تھی اس کے ہاتھ کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد فادخلہ علی عثمان ابن عفان فعجلته على التنفسہ وقال حاجتک، ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے گیا۔ حضرت عثمان غنی نے اس کو کرسی پر بٹھایا اور فرمایا تیری کون سی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ، دیکھو وہ آقا کی بارگاہ میں گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اس نے عرض کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کو کہاں سے معلوم ہو گیا؟ حضرت عثمان غنی کے پاس تو آ رہا تھا، وہ توجہ نہیں دے رہے تھے، وہ دیکھ بھی نہیں رہے تھے، آقا کی بارگاہ میں گیا، جانے کے بعد دعا کی۔ اب آیا ہے سویرے تو دربان ڈائریکٹ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں لے گیا، جانے کے بعد حضرت عثمان غنی نے اس کو بٹھایا، جو بساط ہوتی ہے، تنفسہ، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، کرسی، بساط، اس سے بٹھایا، فرمایا تیری کیا حاجت ہے؟ اس نے اپنی حاجت کو ذکر کیا، آپ نے مکمل کر دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ماں کانت لک من حاجہ فاتینا، جب کبھی تم کو ضرورت ہو تم میرے پاس آ جانا، سبحان اللہ، جب کبھی ضرورت ہو۔ فرماتے پھر میں نکلا، اس ملاقات ہوئی ہے تو عثمان ابن حنیف سے جنہوں نے تعلیم دی تھی کہ جاؤ، ان سے ملاقات ہوئی تو اس شخص نے کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ تم کو بہترین صلہ دے، ما کان ینظر فی حاجتی ولا یلتفت الی حتی کلمتہ فی کیا۔ فرماتے ہیں وہ شخص جو ہے حضرت عثمان ابن حنیف سے ملا تو ملنے کے بعد اس نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین صلہ عطا فرمائے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہلے توجہ نہیں دے رہے تھے، دیکھ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ جب میں نے یہ دعا پڑھی تو انہوں نے میرے بارے میں مجھ سے کلام کیا، سبحان اللہ، مجھ سے بات کی۔ بہرحال حضرت عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں ارے میاں تم سے کیا بات کی ہے؟ بات یہ ہوئی کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، وہاں سے ایک نابینا شخص آیا جس کی بینائی جا چکی تھی، وہ اس نے آ کر عرض کیا سارا معاملہ، تو آقا نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو بہتر ہو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرم ہو جائے، مجھے بہت دشواری پیش آتی ہے۔ آقا نے فرمایا جا وضو خانے پر اور وضو بنا، پھر 2 رکعت نماز پڑھ، پھر یہ دعا پڑھ۔ تو حضرت عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں کہ جب اس نے دعا پڑھی تھی، جب وہ دعا پڑھ کے ہٹا تھا تو معاملہ یہ تھا واللہ ما تفرقنا حتی دخل علینا رجل کانہ لم یکن فیہ ضرر قط۔ حضور نے دعا بتائی تھی اس کو، وہ جب پڑھ کے آیا ہم لوگ جدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارے پاس جب آیا تو اس آدمی کو ایسا لگ رہا تھا کوئی تکلیف ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ، تو آقا علیہ السلام کے زمانے وہ معاملہ پیش آیا تھا، حضرت عثمان غنی کے زمانے معاملہ پیش آیا تو اس نے جا کے آقا سے عریضہ پیش کیا تھا۔ کس سے پیش کیا تھا؟ اور حضور سے بڑا اللہ کا ولی کون ہوگا؟ فرمائی بات کل من الصالحین۔ بہرحال تو اس طریقے سے مدد مانگنا کیا ہوا، ایک تو صراحتاً حدیث، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس حدیث پہ بھی عمل کیا گیا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ وہ اب بتائیے نا جب بارش نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بولو بھائی۔ دو آقا علیہ السلام نے نماز استسقاء کا ذہن دیا ہے کہ نہیں؟ ڈائریکٹ کھڑے ہو جانا چاہیے نماز استسقاء کے واسطے، لیکن صحابہ کرام کا انداز دیکھیں آپ، یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے صفحہ 545،
اور سنن دارمی پہلا حصہ صفحہ 91، اس کے راوی حضرت ابو الجوزاء رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا فشکوا الی عائشہ، کہ اہل مدینہ کو سخت قحط زدہ اہل مدینہ ہو گئے، قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا۔ ہونا یہ چاہیے نماز استسقاء پڑھے، حضور نے تعلیم دی، لیکن انہوں نے حضرت عائشہ کو شکایت کی بارگاہ میں کہ قحط پڑا ہوا ہے، پانی نہیں ملا، آپ کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا انظروا خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعلوا منه قوانيل السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف۔ حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام کا روضہ دیکھ رہے ہو قبر انور، جاؤ، جانے کے بعد چھت میں سوراخ کر دو یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے روضے اور آسمان کے درمیان کوئی چھت نہ ہو، کوئی چھت نہ ہو، سوراخ کر دو۔ اچھا اتنا بس نتیجے کی باتیں کو بتا لیں، چھت نہ ہو، حضرت عائشہ فرما رہے ہیں نا، چھت نہ ہو، سوراخ کر دو جا کے۔ معلوم یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کا مزار مبارک صحابہ کے زمانے میں بن چکا تھا، سبحان اللہ، تبھی تو سوراخ کروا رہی ہیں، عمارت بن چکی ہے، مقبرہ بن چکا ہے، سمجھائی بات کی نہیں، تبھی تو سوراخ کروایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں جن حدیثوں میں یہ آیا کہ اگر قبر پر عمارت بنا دی جائے، ڈھا دی جائے، تو بلا شبہ اس سے مراد یہ قبر کے اوپر بعین ہی اوپر، کیا ہے؟ بعین ہی اوپر اگر قبر پر عمارت بن جائے تو اس کو گرا دیا جائے، کیونکہ قبر کے اوپر بن رہی ہے، سمجھائی بات؟ بہرحال تو حضرت عائشہ نے فرمایا، حالانکہ ان کو ذہن دینا چاہیے تھا۔ اچھا بس یہاں پر رک کے ایک قرآن کی آیت بھی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْأَلُ الْقَرْيَةَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، گاؤں سے پوچھو۔ ہے کوئی مائی کا لال جو گاؤں سے پوچھ کے بتا دے؟ مراد کیا؟ گاؤں والے، گاؤں والوں سے پوچھو، تو گاؤں بول کر کے گاؤں والا مراد، سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو ایسے ہی آقا علیہ السلام کے روضے کو کھول دیا گیا، فجعلوا کھولا فمطروا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الابل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتح۔ چنانچہ ان لوگوں نے کھول دیا، جو چھت تھی اس میں سوراخ کر دیا، آقا کے روضے اور آسمان کے درمیان کوئی چھت نہ تھی، کھول دیا تو اللہ تعالیٰ نے زوردار بارش نازل فرمائی، اتنی زوردار بارش نازل فرمائی کہ سبزے اگ گئے، اونٹ چر چر کے ایک دم موٹے ہو گئے، اونٹ چر چر کے کیا ہو گئے؟ ایک دم موٹے ہو گئے۔ اسی وجہ سے اس سال کا نام کیا رکھا گیا؟ عام الفتح، پھٹنے کا سال، ایسا لگتا تھا چربی سے پھٹ جائے گا۔ اچھا قبر انور سے مدد لی کہ نہیں لی؟ بولو یار، وہ قبر انور کس کا؟ اور قبر انور سے مدد لینے کا مطلب کیا؟ اللہ کے نبی سے مدد لینا۔ تو معلوم یہ ہوا اولیاء سے مدد لینے کا ذہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دیا ہے، سمجھ آ گئی بات؟ ہاں ہم اولیاء اللہ سے جو مدد مانگتے ہیں یہ سمجھ کے مدد نہیں مانگتے کہ یہ اللہ کے مقابل مدد کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا اس کا بچہ نہیں ہوگا تو اب اولیاء اللہ کھڑے ہو جائیں نہیں ہوگا، تو یہ مخالفت، سمجھ میں آئی بات؟ مخالفت میں مدد نہیں کرتے، سمجھ آ گئی بات؟ ہمیشہ ان کی مدد در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہے۔ اولیاء کا مدد کرنا کس کی مدد کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ڈائریکٹ بخاری کی حدیث سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ بخاری شریف دوسرا حصہ صفحہ 964 اور ایسے ریاض الصالحین صفحہ 59، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں نے شاید بارہا سنائی اور یہاں درس میں تو ہمیشہ سناتا ہی رہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اچھا اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا تو لڑے گا کون؟ لڑے گا کون بھائی؟ اعلان تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا، لڑنے والا کون ہوگا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اولیاء سے تو دشمنی مول لے گا، تو دشمنی مول جو لے رہا ہے اس سے جو لڑے گا تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا سپاہی ہوگا۔ وہ کس کا سپاہی ہوگا؟ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا سپاہی ہوگا، کیونکہ اولیاء سے دشمنی مول لینے والا جب دشمنی مول لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ جب جنگ کا اعلان فرما دیا تو کوئی تو ہوگا جو لڑے گا، سمجھ میں آ گئی؟ بہرحال اس کے بعد
وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. آقا ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جتنے بھی کام کرتا ہے میری محبت میں میرا قرب حاصل کرنے کے واسطے ان تمام کاموں میں مجھے فرض کی ادائیگی بہت پسند ہے. کس کی ادائیگی؟ یہی وجہ کہ اعلیٰ علی رحمت و رضوان جو سنیت کی جان ہے، سنت کی کیا ہے؟ جان اور پہچان اور شان ہے. انہوں نے فتاوی رضویہ کتاب الزکات چوتھے حصے کے اندر لکھا، کئی حدیثیں آپ نے لکھی ہیں، ارشاد فرمایا کہ جب تک فرائض ادا نہ ہو نفل جو ہے مقبول نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ فرائض کی ادائیگی. نماز پڑھ دے گی نہیں؟ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ ہے نا. روزہ اچھا فرائض کی ادائیگی. اور واجب بھی تو ایک طریقے کا فرض ہی ہے. تو دعائی رکھنا بھی کیا ہے؟ رکھیں گے نہیں انشاءاللہ. دیکھتے ہیں نبی کے کون کون دیوانے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دیوانگی کو قبول فرمائے، ہے نا. بہرحال لیکن نفل سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں. سطر چھپانے کے لیے کپڑا پہننا فرض ہے کہ نہیں؟ چھپانا پڑے گا، سیمپل. لیکن اب اگر اس میں سونے کا سہاگا کوئی آدمی بڑھیا جھبا پہن لے، امامہ پہن لے تو خوبصورت بن رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا لگے گا نا. تو فرض کی ادائیگی کیا ہے؟ سطر کا چھپانا. یہ فرض کی ادائیگی ہے. لیکن نوافل کام کرتا ہے وہ بندہ، جو بھی نفل کرتا ہے تو خوبصورتی آتی ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنتَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے. نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ہم لوگ فرض پڑھ کے سنت کی طرف دھیان نہیں دیتے، بھاگ جاتے ہیں. جمعہ کا دن 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جائیں گے. عشاء میں سننا ہے، نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سنو حدیث آقا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میری نزدیکی حاصل کرتا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے، یہاں تک کہ میں خود اس کو چاہنے لگتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے. وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑا کرتا ہے. وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے. نتیجہ اللہ تعالیٰ ہاتھ بنا کہ نہیں؟ بولو یار. جب اللہ تعالیٰ ہاتھ بن گیا تو ان کا دینا کس کا دینا ہوا؟ اللہ تعالیٰ. کس کا دینا ہوا؟ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں در حقیقت اولیاء کا مدد کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہی مدد کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بن گیا ہے؟ ہاتھ بن گیا ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے غلط ہے تو بخاری کی حدیث غلط ہو جائے گی، حدیث قدسی غلط ہو جائے گی. اور یہ بخاری سب اس کو تسلیم کرتے ہیں. اچھا ایک بات اور نتیجہ تھا، اللہ تعالیٰ آنکھ بن گیا کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کی آنکھ جب روشنی کمزور ہے کیا کوئی چیز پردہ بن سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ایک دم کھلی چیز کو بھی دیکھتا ہے، چھپی چیز کو بھی دیکھتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اولیاء کی آنکھ بن گیا تو اولیاء کے لیے کوئی چیز پردہ ہے؟ بولو یار. اور جب اللہ تعالیٰ پیر بن گیا تو ان کے لیے چلنے میں وقت لگے گا. سمجھ آ گئی بات؟ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کان بن گیا تو سننے میں دور اور پاس کا لحاظ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بنا ہوا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ بن گیا تو دور سے بھی سنیں گے، وہ پاس سے بھی سنیں گے. اور اللہ تعالیٰ جب آنکھ بن گیا تو دور سے بھی دیکھیں گے، پاس سے بھی دیکھیں گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ پیر بن گیا تو ایک لمحے میں نہ جانے کہاں پہنچ جائیں گے. بہرحال تو ان کا دینا کس کا دینا ہوا؟ اللہ تعالیٰ. تو اولیاء اللہ سے مدد کرنے کی بات واضح ہو گئی. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے زندگی حیات ظاہریہ میں مدد مانگنا جائز ہے، بعد وصال بھی اس سے مدد مانگنا کیا ہے؟ جائز ہے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ یہ تو اس پہ کوئی شبہ ہے کسی کو بھی نہیں. اب اس کے بعد دوسرا آتا ہے عرس. عرس کیا چیز ہے؟ دیکھیے پہلے اس میں سنیت کی جان، سنیت کی شان میں اس لیے بولتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھیا سنیت سے نہیں ہے، اس لیے میں ڈائریکٹ اعلیٰ تو کیا بولتا ہوں، سنیت کی جان اور سنیت کی شان اور پہچان. انہوں نے پہلے کیا لکھا ہے پہلے عرس کے تعلق سے سن لیا. ان کی عبارت ہو میں سناتا ہوں. فتاوی رضویہ چوتھا حصہ صفحہ 216.
فرماتے اولیاء کرام کے مزارات پر ہر سال مسلمانوں کا جمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا اور مجالس کرنا یا اور اس کا ثواب ارواح طیبہ کو پہنچانا جائز ہے۔ جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا، مجالس کرنا، اس کا ثواب ارواح طیبہ کو پہنچانا جائز ہے، جبکہ منکرات شرعیہ، کس سے؟ منکرات شرعیہ مثل رقص و مزامیر وغیرہ سے خالی ہو۔ عورتوں کو قبور پر ویسے ہی جانا نہ چاہیے، انا کے مجمع عام میں بے حجاب ہے نا، اور تماشے کا میلہ کرنا اور فونو وغیرہ بجوانا، یہ سب گناہ اور ناجائز ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ سب بکواس جو ہوتا ہے یہ مسلک اعلیٰ سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے، سمجھنا کی بات، سنیت سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی سنی بھائی کرتا ہے تو اس کی غلطی ہے، اس کی وجہ سنیت کو بدنام نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہمارا موقف کیا ہے۔ اب سال میں دیکھیے زیارت کا کوئی وقت فکس نہیں ہے، جب چاہیں تب زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن سال میں ایک تاریخ فکس کر کے زیارت کو جانا یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تھے، میں حدیث نہیں پیش کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام بھی جاتے تھے اور آقا علیہ السلام کے بعد آپ کے خلفاء بھی جایا کرتے تھے، یہ طریقہ استعمال کیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ سال میں ایک اسپیشل تاریخ کو زیارت کو جانا یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ہاں وقت متعین نہیں، جب چاہیں تب جائیں، لیکن سال میں ایک مرتبہ اسپیشل جانا یہ بھی آقا علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ دیکھیں پہلے حدیث، یہ حدیث پاک دلائل النبوہ تیسرا حصہ صفحہ 308 شرح الصدور بحوال القبور صفحہ 212 کے اندر امام واقدی فرماتے ہیں قد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورهم فی کل حول واذا تطبع الشعب رفع صوته فيقول سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ثم ابو بکر كل حول يفعل مثل ذلك ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان وكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيهم فتكن عندهم وتدعو وكان سعد بن أبي وقاص يسلم عليهم ثم يقبل على أصحابه فيقول ألا تسلمون على قوم يردون عليكم السلام۔ امام باقری ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام ہر سال شہدائے احد کی زیارت کو جایا کرتے تھے، شہدائے احد کو دیکھنے جایا کرتے تھے۔ جب آقا علیہ السلام گھاٹی کے پاس پہنچتے تو بلند آواز سے کہتے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ثم ابو بکر كل حول۔ پھر آقا علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال اسی انداز پر جایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ہر سال اسی انداز پہ جاتے، ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی اسی انداز پر جایا کرتے تھے۔ اب حضرت فاطمہ کا تذکرہ ہے، وہ مجتہدہ ہیں، ان کا حکم الگ ہے۔ حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جایا کرتی تھی پردے کے ساتھ اور دعا کرتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ جاتے سلام کرتے، اپنے ساتھیوں کو کہا کرتے بھائی تم لوگ ایسے لوگوں کیوں سلام نہیں کرتے، یردون علیکم السلام، کہ جو لوگ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو سال میں ایک بار جاتے تھے کہ نہیں اسپیشل؟ کون کون گیا؟ حضور بھی گئے، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان غنی بھی، ہے نا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، تیسرا حصہ وہی دلائل النبوہ کا امام بہقی نے لکھا، صفحہ 306 کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الشہداء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے پاس جایا کرتے تھے، تو جب گھاٹی کے پاس پہنچتے تو کہتے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ پھر آقا علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر یوں ہی کیا کرتے تھے، پھر حضرت ابو بکر کے بعد عمر یوں ہی کرتے تھے، اور حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ تو سال کی شروعات میں یا کبھی بھی ایک تاریخ پر جانا یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو سال میں ایک بار جاتے ہیں کہ نہیں زیارت کو؟ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بار جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو ایک بار جاتے ہیں، زیارت کا موقع ہوتا ہے۔ ہاں منکرات شرعیہ سے خالی ہونا چاہیے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت رحمت الرضوان کا فتویٰ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں ہم لوگ عرس بولتے ہیں، بس نام دے دیے عرس، ورنہ زیارت بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں لوگ ہم زیارت کے واسطے جا رہے ہیں، زیارت بھی کہہ سکتے ہیں،
عرس کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ، عرس کے معنی اصل میں ہوتا ہے شادی، اور جب شادی مانے کیا؟ خوشی، شادی مانے خوشی، جب شادی ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ کے گھر میں نکاح ہوتا ہے جب، ہے نا؟ تو شادی یعنی کیا ہے؟ خوشی۔ میں نے رقیہ حاجی میں حدیث بتائی تھی کہ قبر انور میں آقا جب کسی انسان کی بھی قبر ہو، وہاں پہ آقا علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ابن حبان کی حدیث میں نے سنائی تھی، سمجھائی بات؟ ابن حبان کی حدیث، تو آقا علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے کہ نہیں وہاں پہ؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے تو جو آدمی قبر میں جاتا ہے اس کے لیے خوشی کا ذریعہ ہے کہ غم کا ذریعہ؟ خوشی، سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے ہم لوگ کیا کہہ دیتے ہیں اس کو؟ کیا کہتے ہیں؟ مطلب خوشی، مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوشی، سمجھ آ گئی بات؟ بہرحال اب اس کے علاوہ فاتحہ اور نیاز وغیرہ کرنا، دیکھیے فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ فاتحہ میں کئی کام ہوتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ سب سے افضل سورت ہے کہ نہیں؟ وہ بھی پڑھی جاتی ہے کہ نہیں؟ تو افضل سورت کی وجہ سے پورے کام کو فاتحہ کہہ دیا گیا، افضل سورت کی وجہ سے، سمجھا ہے کہ نہیں؟ افضل سورت ہے، اس بنا پر پورے کام کو کیا کہہ دیا گیا؟ فاتحہ کہہ دیا گیا۔ دیکھیے اس کے حقیقت کیا ہے؟ دراصل ایصال ثواب کرنا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایصال ثواب، مرحوم کو ثواب پہنچانا۔ اب اس کے کئی نام ہوتے ہیں، اگر کبھی ایسے کروا لے تو بولے فاتحہ نیاز ہے، عام آدمی کرے تو فاتحہ دینا ہے، اور بزرگ کے نام پہ اتنا نیاز ہے، اور ایسے ہی دوسرے دن تیسرے دن ہو جائے تو بولے تیجا ہے، 10ویں دن ہو جائے تو بولے 10واں ہے، 20ویں دن 20واں، 40ویں دن 40واں، اور سال بھر میں نیاز کرے تو اس کو بولتے ہیں برسی۔ لیکن سب کا مقصد کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ جیسے میں نے نام لیا، میرا نام نور الحسن ہے نا، کچھ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ ایمان صاحب، ہے نا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب، اور ہمارے والد صاحب بیٹا، ہے نا؟ ہماری بچی کو کیا کہے؟ ابو۔ لیکن میں ہوں کیا؟ ایک ہی آدمی نا؟ نام کتنے ہو گئے میرے؟ امام صاحب، مولانا صاحب، ابو بھی بن گیا، بیٹا بھی بن گیا، کئی نام ہوئے کہ نہیں؟ لیکن کام کیا ہے؟ ایک۔ تو ایسے ہی نام کئی ہو گئے لیکن کام کیا ہے؟ ایصال ثواب کرنا، مرحوم کو ثواب پہنچانا۔ سوال یہ ہے کہ مرحوم کو ثواب پہنچانا کیا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو اب حدیث دیکھیں، اس سلسلے میں بہت واضح حدیثیں ہیں، اور ڈائریکٹ بخاری مسلم کی پہلے حدیث لے کے آتا ہوں، متفق علیہ حدیث، اور وہ حدیث جس کو امام بخاری بھی لکھے اور امام مسلم بھی لکھے، اس حدیث کو متفق علیہ کہا جاتا ہے، وہ حدیث 1 نمبر کی ہوتی ہے۔ اس کے مقابل اگر کوئی حدیث آ جائے تو متفق علیہ حدیث کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں متفق علیہ حدیث ہے، مسلم شریف دوسرا پہلا حصہ صفحہ 324، باب اصول ثواب الصدقۃ عن المیت، اور اسی طریقے سے بخاری شریف پہلا حصہ صفحہ 186، باب موت الفجاۃ بغتہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، مسلم کے اندر یہ الفاظ ہیں، کہتی ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان امی وقلت نفسها ولم توصي واذنها لو تكلمت تصدقت افلها اجر ان تصدقت عنها قال نعم۔ اور بخاری کے اندر یہ الفاظ ہیں، ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ان امی وقلت نفسها واذنها لو تكلمت تصدقت افلها اجر ان تصدقت عنها قال نعم۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک شخص آقا کی بارگاہ میں آیا، سب سے بڑے دارالفتہ میں آیا، سبحان اللہ، کہ اگر کچھ آقا فرما دے تو وہی فتوا ہو جائے اور سب کے اوپر لازم ہو جائے۔ آیا اور آنے کے بعد اس نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اچانک انتقال ہو گیا، بات کرنے کا موقع نہیں ملا، اور میرا خیال اگر موقع ملتا تو صدقہ خیرات کا حکم دیتی، صدقہ خیرات کرنے کا کیا دیتی؟ حکم دیتی۔ تو افلھا ان اجر ان تصدقت عنھا، تو کیا انہیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں ثواب ملے گا۔ تو صدقے کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، صدقے کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ کس نے فتویٰ دیا؟ کس نے فتویٰ دیا؟ ارے قاضی مطلق نے دیا، نافذ احکام شرع نے دیا،
بانیے شرع آقا علیہ السلام نے فتویٰ دیا کہ صدقے کا ثواب مرحوم کو ملتا ہے۔ اب صدقہ کیا کیا ہے گنتے جاؤ یہ حدیث کے حوالے سے، کیا کیا صدقہ ہے۔ پہلے دیکھو ڈائریکٹ آپ، یہ حدیث پاک بخاری شریف دوسرا حصہ صفحہ 890 اور ایسے معجم صغیر پہلا حصہ صفحہ 240 کے اندر ہے۔ اس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے حوالے سے نقل فرماتے کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ ہر نیک کام کیا ہے؟ بولو بھائی، ہر نیک کام کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ دعا کرنا نیک کام ہے کہ برا کام؟ اور ہر نیک کام کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ پانی پلانا کیا ہے؟ نیک کام۔ اور ہر نیک کام کیا ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ ایسے ہی ہر نیک کام، قرآن خوانی، قرآن پڑھنا نیک کام ہے کہ نہیں؟ اور ہر نیک کام کیا ہے؟ تو صدقے کا ثواب مرحوم کو ملتا ہے۔ بہت سارے جتنے بھی آپ نیک کام کریں گے ہر نیک کام صدقہ ہے اور صدقے کا ثواب مرحوم کو ملتا ہے، جو بھی نیک کام کرے۔ اب ایسے ہی بھوکا آدمی اس کو کھانا کھلا دینا، خود بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے کتاب الاطعمہ کے اندر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اطعم الجائع، اگر کوئی بھوکا آ جائے تو کھانا کھلا دو۔ ایک شخص آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا فعلت دخلت الجنہ، آپ مجھے کوئی ایسا کام بتاتے کہ میں اس پہ عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھو۔ پھر انہوں نے کہا ثم ایون، پھر اس کے بعد آقا نے فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ سمجھ آئی بات؟ نماز پڑھنا اس کے وقت پر، پھر فرمایا کھانا کھلانا۔ تو معلوم یہ ہوا ہے تمام کام کیا ہے؟ نیک ہے، اور ہر نیک کام کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوا کرتا ہے، اور صدقے کا ثواب مرحوم کو دیا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور دیکھو ایک اور حدیث صراحتاً، ارے حنفی مذہب کے بانی امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کتاب مسند امام ابو حنیفہ صفحہ 22 وہی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کل معروف فعلته الى غن او فقیر صدقہ، بہت سارے نیک کام، کھانا کھلاتے ہیں، مالدار بھی کھاتے ہیں کہ نہیں؟ کھاتے۔ غریب بھی کھاتے ہیں کہ نہیں؟ کھاتے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نیک کام جس کو تم مالدار کے ساتھ کرو یا غریب کے ساتھ کرو وہ نیک کام صدقہ ہے۔ وہ نیک کام کیا ہے؟ صدقہ ہے، اور صدقے کا ثواب مرحوم کو ملتا ہے۔ سمجھا گئی بات؟ ایسے ہی اب اور بھی صدقے کا ثواب، یہ حدیث پاک ریاض الصالحین صفحہ 69 کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا یصبح علی کل سلام من احدکم صدقہ، تم میں سے ہر کوئی شخص کے بدن میں جو جوڑ ہوتے ہیں نا، اس میں ہڈیاں ہوتی ہیں، جوڑ ہڈیاں، یہ جوڑ، یہ ہڈی ہے نا، یہاں سے یہاں تک، پھر یہاں سے یہاں تک۔ آقا فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص کی ہڈیوں پر صدقہ ہوتا ہے، ہر شخص کی ہڈیوں میں صدقہ ہے۔ تو کیا کیا صدقہ؟ آقا فرماتے بکل تسبیحۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تحلیۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وکل امر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ ویجزی من ذلک رکعتین یرکعها من الضحى۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ یہ سب صدقہ ہے کہ نہیں؟ یہ سب صدقہ ہے۔ جب یہ صدقہ ہو گیا تو صدقے کا ثواب مرحوم کو ملتا ہے، مرحوم کو ملتا ہے۔ ایک دم بات واضح ہو گئی کہ نہیں؟ صدقے کا ثواب مرحوم کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں بھی بخاری شریف کے لیے، زیادہ تر بخاری کے لے کے چلنا ہے تاکہ بخار چڑھے ادھر، سبحان اللہ، بخار چڑھے ادھر، جو کہے کہاں جائیں، ہے نا؟ حدیث دیکھیں بخاری شریف کے اندر یہ بھی حدیث ہے، بخاری شریف دوسرا حصہ صفحہ 890، اس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آقا نے فرمایا علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان کے اوپر صدقہ ہے، یعنی ہر مسلمان صدقہ کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے کے لیے تو لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ فَإِن لَّمْ يَجِدْ،
اگر وہ نہ پا سکے صدقہ کرنے کے واسطے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ نہیں پا سکتا، فَيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، آقا فرماتے تو وہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرے اور کرنے کے بعد اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور اس کو صدقہ کر دے، یعنی محنت کرے، محنت کرنے کے بعد کچھ کمائے، اس کو کیا کر دے؟ صدقہ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ، اگر وہ کمانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے، یا طاقت تو رکھتا ہے کما نہیں سکتا، کما ہی نہیں رہا ہے، نہ کمائے تو کیا کرے گا، وہ مال ہی نہیں اس کے پاس۔ ہم غریبوں کے آقا پہ، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ آقا علیہ السلام نے غریبوں کا کتنا خیال فرمایا، غور کریں آپ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اگر وہ نہیں کر سکتا، کما سکتا، یا وہ کام نہ کرے، آقا فرماتے یہ تو کر سکتا ہے، فَلْيُعِنْ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، آقا فرماتے پریشان حال آدمی کی مدد کر دے، یہی صدقہ ہے۔ پریشان آدمی کی مدد کرے گا تو کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا مدد نہ کرے تو؟ مدد بھی نہ کرے تو کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَيَأْمُرْ بِالْخَيْرِ أَوْ قَالَ بِالْمَعْرُوفِ، تو حضور نے فرمایا مدد بھی نہیں کر رہا ہے تو کم سے کم بھلائی کا حکم تو دے دے، کسی کو تو ابھار دے بھائی تو مدد کر دے، یا کوئی اور بھلائی کا حکم دے دے۔ اس کے بعد صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اور کاہل ہو، بولو ہی نہ کرے تو، نیک کام کرنے کا حکم نہ دے تو؟ آقا فرماتے فَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ، آقا فرماتے مدد بھی نہیں کر رہا، مدد کرنے کا حکم بھی نہیں دے رہا، تو وہ اپنے آپ کو برائی سے روکے، یہی اس کے واسطے صدقہ ہو جائے گا۔ تو برائی سے آدمی اپنے آپ کو روکے، نیک بن جائے، صدقہ ہے یہ، اور جہاں صدقہ ہو جائے اصالہ ثواب کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ بخاری کی حدیثیں چل رہی ہیں، سمجھا نا؟ دو حدیثوں کو جمع کرو، نتیجے فٹافٹ نکلتے ہیں، لیکن نکالنے والا ہو تو، اور نتیجہ نہ نکالے تو غلط نتیجے بھی نکل سکتے ہیں۔ نتیجے پہ تو فتویٰ رہتا ہے، حدیث پہ تھوڑے نہیں رہتا۔ حدیث تو ہمیشہ بھائی آقا علیہ السلام کا فرمان ہے نا، نتیجے میں گڑبڑی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اور دیکھیں حدیث، اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ جتنا بھی نیاز وغیرہ سب کیا ہے، یہ ایصال ثواب کا کیا ہے، یہ ایک طریقہ ہے، اور ایصال ثواب مرحوم کو ثواب ملتا ہے، یہی مطلب ہوتا ہے اس کا۔ اور اس کا ثبوت کس سے ہے؟ حدیثوں سے ہو گیا نا ایک دم۔ ہر نیک کام کریں گے تو کیا ہوگا یہ، اور ہر صدقے کا ثواب۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں اب دیکھیے ایک اور حدیث، بہت سارے صدقے ہو گئے نا، لیکن فائدہ کون سے صدقے میں ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ فائدہ دیکھا جائے، مرحوم کا فائدہ کس میں ہو، زیادہ فائدہ کس میں ہو۔ تو یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف پہلا حصہ صفحہ 236 کے اندر ہے، کتاب الزکاۃ، باب فضل سقی الماء، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں قال یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت فأي الصدقۃ افضل، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد کی والدہ کا انتقال ہو گیا، یعنی سعد بن عبادہ نے کہا کہ میری والدہ کا کیا ہوا، انتقال ہو گیا، فأي الصدقۃ افضل، تو کون سا صدقہ افضل ہے؟ کیونکہ معلوم ہے صدقے کا ثواب ملتا ہے مرحوم کو، تو ان تمام صدقوں میں سے افضل کون ہوگا؟ آقا نے فرمایا الماء، پانی، کیونکہ پانی آسانی سے مل جائے ہے نا، کم سے کم گلاس میں دے دو، فاتح کے ٹائم میں پانی رکھتے ہی نہیں گلاس میں، پانی حضور نے فرمایا چاہے ایسے پانی ہو، پاؤچ کا پانی بھی چل جائے گا، جگ کا پانی بھی چلے گا، گلاس کا پانی بھی چلے گا، جھیل پوری اٹھا کے رکھ دو، سمجھائے، بورنگ کھدوا دو، آپ کنواں کھدوا دو، چاہے کچھ کرو، پانی ہونا چاہیے بس۔ تو انہوں نے کیا سمجھا آقا علیہ السلام نے تو پانی کو کہا ہے نا ایسا کیا جائے پانی کا جو منبع ہے، پانی جہاں سے نکلتا ہے وہی کام کر لیا جائے۔ وہ آئے بہتر ابھی کنواں کھدوایا اور کہا آدھا ام سعد، یہ کنواں میں نے کھدوایا، لیکن اس کنویں کا ثواب سعد کی والدہ کے واسطے ہے، سعد کی والدہ کے واسطے۔ تو کنواں کا ذہن کیوں بنایا معلوم ہے؟ کنواں کھد جائے گا ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا، یہی ہوگا نا۔ تو معلوم ہوا ہر نیک کام صدقہ ہے، اور صدقے کا ثواب مرحوم کو ملتا ہے، لیکن بہتر کون سا صدقہ ہے؟ جو زیادہ دیر چلے۔ کہاں تک چلے؟ زیادہ دیر۔ اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں نا کہ آپ مسجد میں سامان لگایا کرو۔ سبحان اللہ۔ آپ پوچھو کیا بھائی مسجد میں کیا پنکھا ہے؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے میری طرف سے، میری والدہ کے لیے سارے ثواب،
مسجد میں مال لگ گیا، صبح قیامت تک مسجد ہے، تو جو مال مسجد میں لگا وہ قیامت تک مسجد کا رہا، ثواب ملتا رہا۔ سمجھا بات؟ ایسے پوچھنے واقع مائک صحیح ہے؟ لاؤ مائک لگوا دیتا ہوں۔ ارے دروازہ ٹوٹا ہے، ٹھیک ہے میری طرف سے، یہ سب آپ کا لائٹ بل ٹرسٹی تو بوجھ اٹھا ہی رہے ہیں، آپ کہہ دو کہ میاں ٹھیک ہے جو لائٹ بل آئی اس مہینہ میری طرف سے والدہ کی سال ثواب کے لیے، یہ سب سے بہتر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہرحال تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو بہتر کرنا چاہیے، ہم مسجد میں دیں گے کئی فائدے، ایک تو ثواب یہ ہوا کہ مرحوم کو ہمیشہ فائدہ ملے گا، دوسرا فائدہ کو بتاتا ہوں۔ حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث کیا ہے، روز محشر اللہ تعالی 7 لوگوں کو اپنا سایہ کرم عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ آدمی ہوگا جو داہنے سے دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، تو آپ مسجد میں دو گے نا تو چپکے سے دو گے، دکھاوا نہیں ہوگا، تو امید یہ ہے کہ روز محشر اپنا سایہ کرم اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، ہے نا۔ اور تیسرا فائدہ مسجد کی مدد بھی ہو رہی، آپ کی مسجد جو پترے کی نا پکی رہے گی، سمجھا ہی بات، پترے کی ہی مسجد نہ رہے گی، پکی ہو جائے گی۔ بہرحال اسی طریقے سے دوسری حدیث میں آیا، اب زندے آدمی کو بھی آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی کہے تم تو کہتے ہو اولیاء اللہ زندہ ہے، انبیاء کرام زندہ ہے، پھر کیا سارے ثواب کرتے ہو یار؟ تو زندے آدمی کو بھی ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں حدیث پیش کراؤں ڈائریکٹ، یہ حدیث پاک مشکات شریف صفحہ 468، اور ایسے ابو داؤد کے اندر بھی حدیث صالح ابن درہم رضی اللہ تعالیٰ سے مروی فرماتے ہیں میں حج کرنے کے ارادے سے چل پڑا تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس سے کچھ باتیں ہونے لگیں، اس نے ہم سے کہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تھا من یضمن لی منکم ان یصلی لی فی مسجد العشار رکعتین او اربعہ ویقول هذه لابی ہریرہ، چنانچہ مجھ سے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کون اس بات کی گارنٹی لے کہ مسجد عشار میں، عشار کوئی مسجد، اس مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھے یا 4 پڑھے، اور پڑھنے کے بعد کہے کہ یہ ابو ہریرہ کے واسطے، یہ ابو ہریرہ کے واسطے۔ کیوں مسجد عشار کی اتنی فضیلت کیوں؟ کہ وہاں پڑھنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے مجھے اشارے ثواب کر دے۔ مسجد عشار کی کیا فضیلت ہے؟ فرماتے میں نے اپنے خلیل آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا ان اللہ عز وجل یبعث من مسجد العشار یوم القیامت شہداء لا یقوم مع شہداء بدر۔ آقا ارشاد فرماتے اللہ تبارک و تعالی مسجد عشار سے محشر کے دن شہداء کو اٹھائے گا۔ کس کو اٹھائے گا؟ شہداء کو۔ معلوم ہے تبرک بھی حاصل کرنا، سبحان اللہ، تبرک کا بھی ثبوت ہو رہا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ زندے کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث پاک میں اور آیا، یہ بھی بخاری شریف۔ اچھا آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے نا؟ نہیں، ہاں، یہ حدیث پاک بخاری شریف پہلا حصہ صفحہ 287، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی فرماتے ہیں حضرت سعد ابن عبادہ جو قبیلہ بنو ساعدہ کے سردار ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، یہ موجود نہ تھے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، میں موجود نہ تھا۔ فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِن تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا، تو کیا ان کو فائدہ ملے گا اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں؟ کچھ صدقہ کروں تو فائدہ ملے گا؟ صراحتاً بخاری کی حدیث، فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں فائدہ ملے گا۔ معلوم یہ ہوا صدقہ کریں گے تو مرحوم کو فائدہ ملے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انی اشہدک ان حیات المحضاب صدقۃ علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بناتا ہوں فلاں مقام پر جو میرا باغ ہے وہ میری والدہ کے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، میری والدہ کے لیے کیا ہے؟ اچھا اب یہاں پہ کچھ نتیجے نکالنا چاہتا ہوں۔ اچھا بورنگ جب کھدائی کی، یعنی کنواں کھدایا تھے سعد ابن عبادہ نے، تو لوگوں نے پانی پیا کہ نہیں؟ بولو یار، پیا کہ نہیں؟ یہ سالے ثواب کا پانی پی رہے کہ نہیں؟ اچھا جب باغ سالے ثواب کیا تو اس کے پھل کھائے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، بولو یار، یہ سالے ثواب کا پھل کھایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا پانی اور یہ سالے ثواب کا پھل یہ صحابہ نے کھایا آقا علیہ السلام کے زمانے میں، لہذا اگر کوئی اس کو کہے کہ غلط ہے تو وہ خود غلط ہو جائے گا۔ بے شک، سمجھا گئی بات؟ وہ کیا ہو جائے گا؟ خود غلط ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں آیا، یہ حدیث پاک مشکات شریف صفحہ 206 کے اندر ہے۔
اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغذی ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مردہ قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہے، وہ انتظار کرتا رہتا ہے کسی دعا کا جو دعا اس کے والد کی طرف سے ہو جائے یا والدہ کی طرف سے ہو جائے یا بھائی کی طرف سے ہو جائے یا دوست کی طرف سے ہو جائے. انتظار کرتا رہتا ہے کوئی دعا تو کر دے میرے واسطے، ارے والد کر دیں، والدہ کر دیں، بھائی کر دیں، اور اسی طریقے دوست کر دیں. یہیں سے ایک اور ذہن ملا، والدہ بھی دعا کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ تو ذہن مل گیا فاتحہ عورتیں بھی دے سکتی ہیں. سبحان اللہ. ملا کہ نہیں؟ حدیث میں فاتحہ عورتیں بھی دے سکتی ہیں. فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. تو جب ان میں سے کوئی شخص ان کے واسطے دعا کرتا ہے تو وہ دعا مرحوم کے لیے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اس کو دعا کی زیادہ ضرورت ہے تو محبوب ہوتی ہے. اس کے بعد آگے آقا فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ. کہ اللہ تبارک و تعالی مردوں کی قبروں پر زمین والوں کی دعاؤں سے برکتیں پہاڑوں کے برابر نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. پہاڑوں کے برابر، پہاڑ نہیں، پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے. وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ. اور زندے کا مردے کا کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ الاستغفار لہم، کہ زندے مردے کے لیے بخشش کی دعا کریں. بخشش کی دعا کرنا سب سے بہترین تحفہ ہے. تو یہاں سے بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ دعا سمجھ آیا کہ نہیں؟ مردہ انتظار کرتا رہتا ہے، دعا کریں گے تو مردے کو کیا ہے؟ ثواب ملے گا. فاتحہ بھی کیا ہوتا ہے؟ دعا ہے نا؟ دعا کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ اب ایک بات اور، آدمی جب جنت میں پہنچ گیا، اللہ والے بھائی جنتی ہے کہ نہیں؟ وہ جب جنتی ہو گئے تو ان کے لیے کیوں کرتے ہیں آپ؟ جنت میں پہنچ گیا اب ان کے لیے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو اس کا جواب آقا علیہ السلام نے دیا ہے. ابن ماجہ کی حدیث پاک صفحہ 260، مشکاۃ شریف صفحہ 206 کی حدیث پاک. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے حضور نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا يرفع الدرجہ الى عبد الصالح فی الجنہ. کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرما دیتا ہے. تو ایک آدمی کو درجہ بلند فرما دیا تو اس نے کہا یا ربی ان لی ہذی، اے میرے پروردگار میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا، میرا مقام کیوں بلند ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا باستغفار ولدک لک، کیونکہ تیرا لڑکا تیرے واسطے بخشش کی دعا کرتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر جنت میں پہنچ جائیں، ایصال ثواب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ درجہ بلند فرما دیتا ہے. درجہ کیا کرتا ہے؟ بلند فرما دیتا ہے. اس سے ایصال ثواب سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ چاہے تب بھی کریں کیا ہوگا وہ ایصال ثواب. لیکن یاد رکھیں ایصال ثواب میں ہمارے یہاں عورتیں اپنی چلاتی رہتی ہیں، اس میں فاتحہ نہیں ہے، اس میں فاتحہ نہیں ہے، اور جس میں نہیں وہ اٹھا کے رکھیں، وہ اٹھا کے رکھتے ہیں کہ بڑھا کے، جس میں فاتحہ نہیں ہے پان رکھتی ہیں. پان یہ کیا ہے یار؟ پان تمباکو والا، بڑھیا تمباکو مار کے. بیڑی یہ کیا ہے یار؟ یہ مکروہ چیزیں ہیں. سب نیک کام صدقہ ہے کہ نہیں؟ بیڑی نیک کام ہے کیا؟ میں تو فضول خرچی کہتا ہوں اس کو. اور فضول خرچی کرنے والا شیطان ہے. کون ہے؟ ربیع الاول کے موقع پہ فضول خرچی پہ جو فتوا لگاتے ہیں ان کو لگانا چاہیے فتوا ہے فضول خرچی ہے. بہرحال تو ہر حلال کھانا جو ہوتا ہے اس پر جو ہے مرحوم کے واسطے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. ہر حلال کھانا، آپ کے گھر میں دال روٹی ہے کرو ثواب. سمجھ میں آیا؟ آپ کے گھر میں چٹنی روٹی وہ بھی کر دو. نہیں کچھ ہے نا، دعا تو کر دو یار. وہ ابھی نہیں ہے تو کم از کم آپ بچے ہیں اس کے، بیٹے ہیں اس کے، تو نیک تو بن جاؤ یار. آپ کا نیک بننا خود اس کے واسطے ایصال ثواب ہوگا. بچہ نیک بن جائے خود ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا. یہ حدیث میں نے بارہا سنائی، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور مشکات کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. مسلم شریف دوسرا حصہ صفحہ 41، باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاتی. مشکات شریف صفحہ 32، کتاب العلم الفصل الاول،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتی اذا مات الانسان قطع عنه عمله الا من ثلاث، آدمی کا انتقال ہو گیا اس کے عمل اب مگر 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے. کتنی چیزوں کا ثواب؟ 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے. نمبر 1 الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا ہے. جو بھی صدقہ جاریہ آپ کر کے جائیں، سمجھا نا، مسجد میں لگا کے گئے صدقہ جاریہ ہے کہ نہیں؟ ہاں بورنگ کروا کے گئے، کیا صدقہ جاریہ ہے کہ نہیں؟ آج لوگ پانی بھرنے سے منع کرتے ہیں اپنے گھر میں، ارے یار پانی بھرے گا تو بھی ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ حدیث پاک میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ لوگ معاون سے روکتے ہیں. معاون کیا ہے؟ قرآن مقدس کی آیت کریمہ کہ معاون سے روکتے ہیں. یہ معاون کیا ہے؟ تفسیر عزیزی میں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معاون 3 چیزیں ہیں: نمک، آگ اور پانی. نمک، آگ اور پانی سے روکنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے. اس لیے کوئی پانی بننے آئے تو منع مت کرنا، آگ مانگنے آئے منع مت کرنا، نمک مانگے تو منع. سمجھنا کی بات؟ اللہ نے نوازا ہے تو 2 خیرات. صدقہ جاریہ. نمبر 2 علم ينتفع به، ایسا علم جو فائدہ دے انسان کو. یار ہر علم فائدہ دیتا ہے. دنیا کا علم تو آدمی کو انجینئر بنا دیتا ہے، خوب عزت دیتا ہے، وکیل بھی بناتا ہے. لیکن میں مشورہ کر دیتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو جہاں دنیاوی تعلیم دیتے وہاں دین کی بھی تعلیم دیں. کیونکہ جب آپ کا بچہ دنیاوی تعلیم پڑھ کے ڈاکٹر بنے گا جسم کا، تو دین کی تعلیم پڑھ کے ڈاکٹر بنے گا روح کا، روح کا علاج کرے گا. بہرحال اب ہر آدمی کے اندر صدقہ کرنے کی طاقت نہیں، علم حاصل کرنے کی طاقت نہیں، عمر زیادہ ہو گئی، موقع ہی نہیں ملتا اس کو. حالانکہ فرض علم سیکھنا چاہیے. تو ایک کام تو کر سکتا ہے نا یار، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، اپنے ماں باپ کے واسطے نیک بن جائے اور ہمیشہ دعا کرتا رہے. بچہ نیک بن جائے ثواب ملتا رہے گا. سب سے بہترین مثال ثواب میں اسی کو کہتا ہوں. سب سے بہترین اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ماں باپ کو اصال ثواب کرتے رہیے. سو رہے ہیں تو سنت کے مطابق، اٹھ رہے ہیں تو سنت کے مطابق، کھا رہے ہیں تو سنت کے مطابق، چل رہے ہیں تو سنت کے مطابق، ہر کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے. ماں باپ کو ثواب. سمجھ میں آ گئی بات سمجھ میں آ گئی سب؟ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران بیان اگر نازیبہ کلمہ، نازیبہ حرکت یا کسی گستاخی والے کلمے کا کیا کہتے ہیں تکلم ہو گیا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب اس کے بعد اچھا سوال جواب ہے. ایک تو پہلے سے آیا ہوا ہے سوال، بہت سمجھدار لوگ، اس سے پہلے بھی شاید سوال ہوا تھا. یہ تو ثابت یہ کرنا ہے کہ حضور ہمارے بڑے بھائی ہیں معاذ اللہ. کیا ثابت کرنا ہے؟ حضور ہمارے بڑے بھائی ہیں معاذ اللہ. جس نے لکھا ہے یہ پرچی آئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی. کون ایمان والے آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں. سورہ حجرات آیت نمبر 10 پارہ نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن بھائی بھائی ہیں. پھر آگے آیت کریمہ. پھر اس کے بعد میاں صاحب نے پھر ایک بڑھا دیا جناب والا نے. مسند امام احمد ابن حنبل تیسرا حصہ صفحہ 155. حضرت انس سے یہ ترجمہ دیکھیں. حضرت انس ابن مالک بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا. صحابہ نے عرض کیا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے صحابہ ہو، تم میرے صحابہ ہو. یہ لفظ یاد رکھنا. صحابہ بھی ایمان والے ہیں. صحابہ بھی کون ہیں؟ ایمان والے ہیں. تو لیکن صحابہ نے کیا کہا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں کیا؟ حضور نے فرمایا تم میرے بھائی ہو، حالانکہ ایمان والے ہیں وہ بھی. اس کے بعد فرمایا اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے، مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے. تو اس سے نتیجہ جناب نے نکالا کہ دیکھو مومن مومن کیا ہوتا ہے؟ بھائی بھائی. حضور بھی مومن، ہم بھی مومن. اس لیے معاذ اللہ کیا ثابت کیا؟ بھائی بھائی، لیکن حضور بڑے بھائی. معاذ اللہ، استغفر اللہ. 2 الزامی جواب پھر ایک تحقیقی جواب. الزامی جواب پہلے سنیں، میں نے اس سے پہلے بھی سنایا تھا. یہ بتائیے سب آدم کی اولاد ہے کہ نہیں؟ بولو یار. ایک باپ کے جتنے بیٹے ہو بھائی بھائی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ابو لہب کس کا بیٹا ہے؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ ہے کہ نہیں آدم علیہ السلام کی اولاد؟ بھائی سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے کہ نہیں؟ چاہے مومن ہو چاہے کافر،
سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئے کہ نہیں ہیں؟ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، فرعون، نمرود، شداد، ہاں سب سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ سب کیا ہو گئے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد، وہ باپ۔ اور آج کے چپڑ گنجو بھی کیا ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے کہ نہیں؟ بولو یار۔ اور آدم ایک باپ کے جتنے بچے ہوتے سب کیا ہوتے ہیں آپس میں؟ کیوں نہیں بتاتے کہ میں ابو جہل کا بھائی ہوں یا ابو جہل میرا بڑا بھائی ہے؟ کیونکہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں، وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں۔ کیوں نہیں بولتے اس کو کہ فرق اتنا ہے کہ وہ پہلے آیا تھا میں بعد میں آیا؟ بولنا چاہیے یہ، لیکن یہ نہیں بولتے۔ سمجھ آیا کہ نہیں؟ الزامی جواب۔ آدم علیہ السلام کی اولاد وہ بھی اور آدم علیہ السلام کی اولاد یہ بھی، ایک باپ کے دو بیٹے، اب کیا ہوتے ہیں آپس میں؟ تو ابو جہل اور یہ کیا ہو گئے؟ سب فرعون اور یہ کیا ہو گئے؟ نمرود اور یہ کیا ہو گئے؟ سمجھ آیا کہ نہیں؟ سب کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی۔ کہانی بورڈ پہ لکھتے تھے، اس کو بھی بورڈ پہ لکھ دیا کرے کبھی کبھی کہ فرعون ہمارا بڑا بھائی ہے، کیونکہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، میں بھی آدم علیہ السلام کی اولاد۔ فرق اتنا ہے کہ وہ پہلے آیا میں بعد میں آیا۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں ایک اور جواب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا اور آخرت ہر جگہ میرے بھائی ہو۔ حضرت علی کو فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ تم میرے بھائی۔ لیکن حضرت علی نے کبھی کہا کہ یا رسول اللہ تم ہمارے بڑے بھائی ہو؟ کہا؟ کچھ بات سمجھے گی نہیں؟ حضرت علی کو حضور نے فرمایا تم میرے بھائی ہو، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، ہر جگہ کے بھائی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا، لیکن حضرت علی نے کبھی حضور کو بھائی کہا کیا؟ یہ آقا علیہ السلام کا کرم تھا۔ حضرت علی کو معلوم ہے، اسی لیے حضرت علی بھائی نہیں کہہ رہے، بلکہ ملک شام جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے ارے یہ آقا علیہ السلام کے داماد آ گئے، یہ کہا گیا تھا۔ تو حضرت علی نے کہا یہ مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ نبی کا خاتم اور غلام آ گیا، نبی کا خاتم اور غلام آ گیا۔ لوگ ان کو کہنا چاہیے کہ آقا تو حقیقت میں بھی حضور بھائی لگتے تھے، رشتے میں بھی لگتے تھے نہیں لگتے تھے، اور حضور نے فرمایا بھی تھا، لیکن کہا کیا کبھی نہیں؟ ان کو معلوم تھا کہ شفقت آقا علیہ السلام۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ الزامی دو جواب ہوئے، ایک شیخ سے کیا۔ یہ ہمارے علماء بہت کئی بار جواب دے چکے ہیں۔ بادشاہ رعایا کے واسطے کیا بولتا ہے؟ میں تمہارا کیا ہوں؟ میں تمہارا کیا ہوں؟ خادم۔ تو کیا کبھی رعایا کو خادم کہہ کے بلائے؟ بادشاہ کو کبھی خادم کہے؟ ایم ایل اے صاحب کھڑے ہوں گے بولیں گے میں تمہارا خادم ہوں، کبھی ایم ایل اے صاحب کو خادم بولے خادم ادھر آؤ، کبھی بولے خادم، حالانکہ وہ خادم ہے، حقیقت میں خادم ہے وہ، حقیقت میں خادم ہے وہ، لیکن کبھی خادم بولے کیا؟ کیوں؟ ارے یار ان کا کرم، یعنی ان کا تو کرم نہیں کہوں گا میں، بادشاہ کا کرم ہے کہ اس نے رعایا کے واسطے اپنے کو خادم کہا، یہ بادشاہ کا کرم۔ یہ عام بادشاہ کا کرم کہہ رہے ہیں آپ، جس کو وقتی طور پر بادشاہت ملی، ختم ہو جائے گی بادشاہت، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی بھی بادشاہت ملی اور آخرت کی بادشاہت سبحان اللہ اللہ نے عطا فرمائی۔ اگر آپ کی شفقت ہو جائے، آپ فرما دیں یہ میرے بھائی ہیں، تو آپ کا کرم ہے، آپ کا کیا ہے؟ کرم ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہم کہنے لگے ہمارے بھائی ہیں۔ اچھا ایک بات اور، وہ قرآن سے استدلال کرتے ہیں مومن آپس میں کیا کیا ہیں؟ صحابہ مومن ہے کہ نہیں؟ تو حضور نے کیوں نہیں فرما دیا صحابہ تم بھی مومن ہو میں بھی مومن، دونوں بھائی بھائی؟ فرمایا کیا حضور نے؟ اے صحابہ تم مومن، اے صحابہ میں مومن، ہم دونوں بھائی بھائی۔ آقا علیہ السلام نے خالد صاحب فرمایا تم میرے صحابہ ہو، بھائی نہیں فرمایا۔ فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا کیا کہا تھا کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو مجھ پر دیکھے بغیر ایمان لائیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ میرے بھائی وہ ہیں۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی شفقت اور کرم پر محمول ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کوئی زیادہ ضد کرے ٹھیک ہے، بولنا آج بورڈ لگائے اس کا، کل بورڈ یہ بھی لگا دینا کہ ابو جہل میرا بھائی بڑا، ٹھیک ہے نا، فرعون میرا بڑا بھائی۔ سمجھ آیا کہ نہیں؟ کچھ سمجھ آیا کہ نہیں؟ ان کا مقصد آقا علیہ السلام کی شان کو گھٹانا ہے، سمجھ آیا نا؟ بڑے محبت کے دیوانے ہیں یہ۔ آج کل جا کے دیکھنا کچھ مسجدیں ہیں جہاں پہ لکھا ہے علماء دیوبند اور عشق رسول، اگنو سیٹ کی مسجد پہ جا کے دیکھ لینا، بورڈ ابھی لگا ہوگا، کسی دن دیکھے آپ اتوار کو دیکھے تھے،
اتوار کو بورڈ لگاتے ہیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اور کوئی سوال ہے؟ یہ سوال واضح ہوا کہ نہیں بھائی؟ جواب بالکل. اور کوئی؟ ہاں کیا دروس حرف؟ نہیں بھائی، میرے مطالعے میں نہیں کیا رہا کہ ایسا کوئی رسالہ ہو. دیکھنا پڑے گا، دیکھیں میں بتا دیتا ہوں ہے کہ نہیں. اور کوئی سوال؟ ہاں بہتر تو یہ ہے کہ وسیلہ بنائیں ان کو. کیا بنائیں؟ وسیلہ بنائیں. وسیلے کے ذریعے سے اعلیٰ علی رحمۃ الرحمٰن نے باقاعدہ زیارات کے تعلق سے جو طریقہ بتایا نا اپنے فتاوی رضویہ کے اندر، آپ نے فرمایا ان کی روحوں کو وسیلہ بناؤ. ان کی روحوں کو کیا بناؤ؟ وسیلہ بناؤ. تو بہتر یہ کہ روحوں کو کیا بنایا جائے؟ وسیلہ بنایا جائے. لیکن اگر کسی نے مانگ لیا ڈائلاگ تو جائز ہے ناجائز؟ سبحان اللہ. وہ حدیث پیش کے اس میں سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ روحوں کو وسیلہ بنانا چاہیے، بہتر ہے. فتاوی رضویہ میں سنا دیتا ہوں عبارت بھی. درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام الکریم علیہ وسلم علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ دیکھیے اس سے پہلے بھی شاید میں نے یہاں پہ سنایا ہے. فتاوی رضویہ چوتھا حصہ صفحہ 212-213 کے اندر آپ فرماتے مزارات شریفہ پر حاضر ہونے میں پائٹی کی طرف سے جائیں اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر. کتنے ہاتھ کے؟ 4 ہاتھ کے فاصلے پر مواجہہ میں کھڑا ہو. جیسے میں بیٹھا ہوں نا، پیٹھ کعبہ کی طرف، چہرہ قبر کی طرف بیٹھے کھڑا ہو اور متوسط آواز میں باادب سلام عرض کرے، السلام علیک یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر درود غوثیہ 3 بار، الحمد شریف 1 بار، آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 7 بار، پھر درود غوثیہ 7 بار. اور وقت فرصت دے کہ خالی اسی کے لیے گئے تھے، وقت فرصت دے تو سورہ یاسین اور سورہ ملک بھی پڑھ کر اللہ عز و جل سے دعا کرے کہ الہی اس قرات پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے، نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے. جو تیرے کرم کے قابل ہے اتنا ثواب دے، اور اس سے میری طرف سے اس بندہ مقبول کو نظر پہنچا. پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی ہو اس کے لیے دعا کرے، اور صاحب مزار کی روح کو، کیا لفظ آیا؟ صاحب مزار کی روح کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے. سمجھا ہے نا؟ وسیلہ قرار دے. پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آئے، مزار کو ہاتھ نہ لگائے نہ بوسہ دے. کون فرما رہے ہیں؟ سنیت کی جان. کون فرما رہے ہیں؟ اور ایک بات اور بتا دوں، بہار شریعت میں بھی یہی مسئلہ لکھا گیا. صحیح مذہب یہ ہے. بہار شریعت میں رضوی سلسلے کے اعلیٰ علی رحمۃ الرحمٰن کی بھی تقریر موجود ہے، اور اشرفی سلسلے کے ابو الحامد اشرفی میاں علیہ الرحمہ ان کی بھی تقریر موجود ہے. اس سے بات واضح ہو گئی کہ مسلمہ سبحان اللہ رضوی اشرفی دونوں سلسلے میں مسلمہ یہ بات ہے کہ بوسا نہ دیا جائے، بوسا نہ دیا جائے. اگر ضرورت پڑے تو میں دکھا سکتا ہوں کتاب بہرحال. اور طواف بالاتفاق ناجائز ہے اور سجدہ حرام. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو روح کو وسیلہ بنانا بہتر ہے. ہاں اگر کسی نے مانگ لیا تو کیا ہے؟ یہ جائز ہے، لیکن کیا سمجھ کر ان کا دینا حقیقت میں اللہ کا دین. ہاں ہے. اس وقت اگر بندہ کوئی وقت مانگ رہا ہے اور وقت ہی مانگنا چاہتا ہے تو اس کے تعلق سے اگر کوئی مانے والا کو نہیں یوز کرتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، نئی ولی سے مدد لینا چاہتا ہے، مدد لینا چاہتا ہے، بندہ مدد لینا بھی بنداس لینا یار. اللہ تعالیٰ یار بندوں پر کتنا 70 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے کتنے ٹکڑے کیے؟ 100. ایک رحمت کا ٹکڑا ظاہر کیا، 99 چھپا کر کے روزے محشر. اسی ایک رحمت کے ٹکڑے سے ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، دوست سے محبت کرتا ہے، اسی رحمت. تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے یار. آپ مانگو نا ڈائریکٹ اس سے، کیا خرابی ہے اس سے؟ سمجھ میں آئی بات؟ کیا خرابی؟ کوئی خرابی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، اور ہر مجیب بھی ہے، جواب دینے والا. مطلب جو بندہ مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا بھی ہے.
نماز اور صبر سے تعلق سے بڑی وضاحت ہے. نماز اور صبر سے مراد کیا ہو؟ ہاں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. ڈائریکٹ آقا علیہ السلام کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ. نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. خود آقا علیہ السلام کو جب بھی پریشان کیا گیا صبر و تحمل سے کام لیا. سبحان تو اللہ. یہیں سے اندازہ مل گیا کہ پریشانی کے موقع پر صبر کا مظاہرہ کرنا یہ صبر سے مدد لینا ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ صبر سے مدد لینا ہے. پریشانی کے موقع پر نماز ادا کرنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے اور کیا کہتے ہیں نماز سے مدد لینا بھی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں ابھی غیر اللہ ہے یہ کہہ سکتے ہیں آپ. میرے خیال سے یہ کہنا چاہتے ہیں یہ اللہ کے علاوہ ہے کہ نہیں نماز؟ صبر بھی اللہ کے علاوہ ہے کہ نہیں؟ صبر کون کرے گا؟ بندہ نہ کرے گا. نماز کون پڑھے گا؟ بندہ پڑھے گا. بندہ رب ہے کہ رب کے علاوہ ہے؟ رب کے علاوہ سے ساری دنیا کہے کہ رب کے علاوہ ہے تو رب کے علاوہ سے مدد مانگی کہ نہیں میں نے؟ اسی کو کہتے ہیں غیر اللہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ سے مدد مانگنا. ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی سوال؟ سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ کا ذہن کیوں دیا بھائی؟ ابھی میں نے ترمذی کا حدیث سنائی تھی کہ نہیں؟ معجم صغیر کی حدیث سنائی کہ نہیں؟ حضرت عثمان بن حنیف سے حضور نے وسیلہ کا ذہن کیوں دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بخاری کے اندر باب الاستسقاء خود پر انہوں نے جب قحط پڑ گیا تو دعا کر رہے تھے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا. اے پروردگار عالم اللہ کے اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم لوگ مانگا کرتے تھے تو تو ہم کو سیراب کرتا تھا. آج نبی کے چچا کے وسیلے سے مانگتے تو ہمیں سیراب فرما. کاہے وسیلہ لگا رہے؟ اس کا نگیٹو بھی پہلو نکالا جاتا ہے. ارے آتے عمر نے جبکہ یہ ذہن دیا ہے کہ جیسے نبی کا وسیلہ لگانا جائز ہے ویسے ہی اللہ کے ولی حضور کے چچا کا وسیلہ انہوں نے لگا کے بتا دیا کہ اولیاء کا وسیلہ لگانا بھی کیا ہے؟ جائز ہے. تو انہوں نے کیا لگا دیا اور ان کی زبان پر اللہ نے کیا رکھا ہے؟ کیا رکھا ہے؟ تو وسیلہ لگایا تو حق کیا کہ نہ حق کیا؟ اور کچھ ارے یہ چھلا وغیرہ یہ اچھا بتایا. سنیت کی بنیاد تو ہے نہیں. سنیت کی بنیاد میرے اعلیٰ علی رحمت الرضوان ہے کہ نہیں؟ پہچان ہے. آج انہیں کی طرف منسوخ کر کے ہم لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے کیا فرمایا یار چھلاوے کے بارے میں؟ ڈائریکٹ ان کا فتویٰ لیتے ہیں نا. انہوں نے جو فرما دیا اس پر عمل کرنے کا ڈائریکٹ. فرضی مزار وغیرہ یہ فتاوی رضویہ چوتھا حصہ صفحہ 115 حالات فرماتے ہیں فرضی مزار بنانا اور اس کے ساتھ اصل کا معاملہ کرنا ناجائز و بدعت ہے. کیا ہے ناجائز و بدعت؟ غوث پاک کا ایک مزار ہے کہ کئی ایک مزار ہے؟ ایک مزار. یعنی بغداد میں کہ ساری دنیا میں آ گئے یہ کیا ہے سر؟ لے کے مٹی چرا کے آ گئے. ایک تو چرا کے لاتے کہ نہیں؟ مٹی چرا کے لے آئے اینٹ چرا کے لے آئے تو مزار بنا ڈالے. یہ کیا ہے یار؟ یہ سب مجاوروں کے کمانے کے دھندے ہیں سب. وہ بھی جو ایک دم کلین میدان ہوتے ہیں وہ مجاور بنے بیٹھے ہیں. دیکھنا آپ جو مجاور کلین میدان ہے وہی بنے بیٹھے ہیں لوٹتے کھاتے ہیں خوب جم کے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے. یہ اگر سمجھ گئے نا تو ساری سنیت میں مضبوطی آ جائے گی. ساری برائی کی جڑ یہی ہے. سمجھ میں آئے گی نہیں؟ فرضی مزار اور چھلاوہ کیا ہے وہ؟ اب حدیث بھی ہے اس پر عالم نے ایک موقع پر حدیث بھی لکھی ہے. فرمایا لعن اللہ علی من زار بلا مزار او کما قال. فرماتے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو بلا مزار زیارت کو جائے. اور مزار تو ہے نہیں. مزار صاحب مزار سے کیا اسن مزار ہے؟ صاحب مزار سے نا. وہاں کون سے صاحب مزار ہے؟ سمجھ آیا؟ تو اس پر اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے. اس کو سمجھیں. اور کچھ اچھا یہ دینا صراط المستقیم
ہاں بہت اچھا ترجمہ. اس سے پہلے میں نے یہاں پہ تو خوب بتا چکا ہوں. یہ اپنا اسپیشل درس، اپنی اسپیشل درسگاہ ہے. یہاں پہ تو کتنے بار بتایا، پھر بھی سمجھا دیتا ہوں. ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شرح تہذیب کے اندر ہے، امداد اللبیب کے اندر بھی ہے. ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہے الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب، ایسی رہنمائی جو منزل تک پہنچاتے ہیں. مطلب ہم نے کہا یار حلیمہ ادریس جانا ہے، کہا آپ نے کہا آئیے مول صاحب، ہاتھ پکڑے لے کے حلیمہ ادریس کے پاس پہنچ گئے، تو رہنمائی کی کہ نہیں آپ؟ تو آپ راستہ چلا کے آپ نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ جب آپ راستہ چلا کے پہنچا رہے ہیں تو میں غلطی کر سکتا ہوں؟ میں بھڑک سکتا ہوں؟ یہ ہوا راستہ چلانا. یہ کیا ہوا؟ راستہ چلانا. اور ایک ہم نے کہا حلیمہ ادریس جانا، آپ نے کہا ایسے جاؤ ایسے جاؤ ایسے جاؤ، پہنچ جاؤ. تو یہ کیا ہے؟ الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب. راستہ دکھانا، راستہ دکھانے میں آدمی چپ بھی جائے گا، غلطی کر جائے گا. تو اعلیٰ علی رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار عالم ہم کو سیدھا راستہ چلا. جب اللہ تعالیٰ چلائے گا تو بندہ بھٹکے گا نہیں. سبحان اللہ. راستہ چلانے میں منزل تک انسان پہنچتا ہے. اس لیے اعلیٰ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا. آپ چلائے تو حلیمہ ادریس تک پہنچے، اور اللہ تعالیٰ چلائے گا تو صراط مستقیم کو پار کر جائے گا. سبحان اللہ. بھٹکیں گے نہیں. اور دکھانے میں تو اللہ تعالیٰ تو دکھا رہا ہے لیکن آپ ہی اندھے ہیں. تو جیسے جس کو معلوم ہے حلیمہ ادریس کو معلوم ہے راستہ کیسے کیسے ہے، حلیمہ ادریس کا معلوم ہے کہ نہیں؟ اس کو معلوم ہے کیسے کیسے، وہ تو جانتا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. لیکن جس کو بتا رہا ہے وہ تو اناڑی ہے. وہ اللہ تعالیٰ تو دکھا رہا ہے لیکن یہ بندہ ہی اناڑی ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ فرق سمجھ میں آ گیا؟ سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ دکھا. فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں. اور کوئی سوال ہے؟ اب بس کرے. اتنا کھانا کھائے کہ ہضم ہو جائے، اتنا نہ کھائے کہ بدہضمی ہو جائے. ہم سنیوں کی عادت ایسی ہوتی ہے نا کہ ہم پوچھنے پہ آتے ہیں تو دریا بہا دیتے ہیں، اور نہیں پوچھتے تو کچھ پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر دوران درس نازیبا کلمہ، نازیبا حرکت یا مسجد کی بے ادبی یا غلط کوئی بات نکل گئی ہو تو میں آپ لوگوں کے سامنے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی العزت واتوب الیہ. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.